السلام علیکم دوستو، مولانا تقی عثمانی صاحب نے بہت پیارے انداز میں سمجھایا کہ کس شخص کو قربانی کرنی چاہیے، کس کو نہیں کرنی چاہیے، اور کس پر واجب ہے، کس پر نہیں ہے۔ اور یہ 10 دن جو ہوتے ہیں عید الاضحیٰ کے، تو انہوں نے ان کی وضاحت کی ہے۔ ان دنوں کی قدر اور عزت کرنی چاہیے۔ یہ بھی جیسے مہمان روزے ہوتے ہیں ہمارے پاس، اسی طرح یہ دن بھی 10 جو ہوتے ہیں ہمارے پاس مہمانوں کی طرح ہوتے ہیں۔ یہ بہت خاص دن ہوتے ہیں اور اللہ رب العالمین ہمارے تمام تر گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ ایک سال زندگی کا پیچھے والا اور ایک سال جو آنے والا ہوتا ہے، ان 10 دنوں میں آپ اللہ پاک سے بخشوا سکتے ہیں 2 سال کے گناہ، اور اس کے علاوہ بھی صغیرہ کبیرہ گناہ اللہ پاک معاف کرتے ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں مولانا کی زبانی کہ وہ قربانی کے بارے میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں، پھر بات کرتے ہیں۔ اور پھر ایک عبادت جو انہی دنوں کے ساتھ مخصوص ہے، ذوالحجہ کے ساتھ، وہ قربانی کی عبادت ہے۔ بس وہ 3 دن انجام پاتی ہے، 10، 11، 12 ذوالحجہ۔ باقی دنوں میں قربانی کوئی عبادت نہیں۔ آج آپ گائے قربان کر دو، بکرا قربان کر دو، کوئی ثواب نہیں۔ یہ جو عام دنوں میں صدقہ کیا جاتا ہے جانوروں کا، تو وہ قربانی نہیں ہوتی، وہ گوشت کا صدقہ ہوتا ہے۔ گوشت تقسیم کر دیا غریبوں میں، وہ صدقہ ہو گیا۔ لیکن جہاں تک قربانی کا تعلق ہے، قربانی کا مطلب ہے کہ جب جانور کے گلے پر چھری پھیر دی، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین کہہ کر، تو بس قربانی کی عبادت ادا ہو گئی۔ تو یہ قربانی کی عبادت بھی ایسی ہے کہ جو ان 3 دنوں میں ہو سکتی ہے اور دنوں میں نہیں ہے۔ اور ہر اس شخص کے ذمہ واجب ہے کہ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی مقدار اپنی ضروریات اصلیہ سے زیادہ مال ہو، جو آج کل کے حساب سے تقریباً 50,000 روپے کے قریب بنتا ہے۔ 50,000 روپے نقد ہو، زیور ہو 50,000 روپے کا، یا 50,000 روپے کے کا ضرورت سے زیادہ سامان ہو، تو اس کے ذمہ قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اور قربانی ادا کرنا یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے، اور اللہ نے زندگی دی، اگلے جمعہ میں اس کی تفصیل انشاءاللہ بیان ہوگی کہ کیا تفصیلات ہیں اس کی۔ تو اس کو ذرا ذوق و شوق کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ یہ عبادت انجام دینی چاہیے۔ لیکن ساتھ ہی بھائی یہ اس کا بھی خیال رکھیں کہ قربانی کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گندگی پھیلا دوں شہر کے اندر۔ شہر ویسے ہی گندا پڑا ہوا ہے، کچروں کے ڈھیر ہیں، تو لیکن اس بات کا خیال رکھا جائے کہ قربانی کے نتیجے میں گندگی پھیلا کر لوگوں کے لیے تکلیف کا سبب نہ بنے۔ ایسی اگر جہاں پر قربانی ہوئی ہے تو اس جگہ کو پھر صاف ستھرا بھی کر دیں، دھو دھلا کر بھی صاف کر دیں تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت انجام دینے میں اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں، دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو اس ذوالحجہ کے عشرے سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی تو دوستو، آپ نے سنا مولانا صاحب نے کتنے مخصوص انداز سے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ کتنا سونا چاندی اور کتنا زیورات جس انسان کے پاس ہو وہ قربانی کر سکتا ہے، اور جناب قربانی کے انہوں نے طریقہ کار بھی سمجھایا، اور جناب کس جانور کی ہوگی انہوں نے یہ بھی سمجھایا۔ تو یہی باتیں ہوتی ہیں جو کہ انسان کی نالج میں اضافہ کرتے ہیں۔ اگر کسی اچھے عالم کو آپ سن رہے ہیں، ویسے تو دنیا میں بے شمار عالم پڑے ہیں، لیکن کچھ کا دین اپنا ہوتا ہے، تو کچھ جو ہوتے ہیں وہ اللہ کا دین ہمارے آگے پیش کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کا دین اسلام وہ فروخت نہیں کر رہے ہوتے بلکہ اس کو پھیلا رہے ہوتے ہیں کہ تاکہ یہ مجھ تک محفوظ نہ رہے، آگے لوگوں تک پہنچے۔ تو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس جگہ پر ایک انسان نمازی پرہیزی ہو اور باقی بستی ہو یا گھر ہو، وہ ان گھر والوں کو تنقید نہ کرے اس بارے میں،
तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का अजाब जब आता है उस शख्स पर सबसे पहले आएगा जो कि उस घर में या उस बस्ती में नमाजी बरेजी होगा। तो अल्लाह पाक के फरिश्ते पूछेंगे कि अल्लाह ये बंदा तो नमाजी बरेजी था, दूसरे लोग नमाजी नहीं थे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेंगे इसको सबसे पहले गर्क कर दो, क्योंकि इसने अपने हक तक की हर चीज़ को महदूद रखा हुआ है आगे फैलाने की। इसने कोशिश जद्दोजहद नहीं की, किसी को इसने दावत नहीं दी इस्लाम की तरफ आने पर। तो दोस्तों इसी तरह हम आलिमों को सुनते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नॉलेज में इजाफ़ा होता है और किसी न किसी बात का हमें अच्छे से अच्छा पता चलता है कि ये बात में हम गलत थे, ये फलां मौलाना साहब का बयान सुना है तो हमारा ज़हन साफ़ हो चुका है। तो जनाब इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर मौलाना तकी उस्मानी साहब का ये बयान आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्यारा से कमेंट कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।